بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ناظرین، ہم مختلف موضوعات پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک خاص مہمان ہیں جن کی ہم آپ سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں، ڈاکٹر شاداب رضا صاحب، جو صوبہ اتر پردیش کی، بلکہ یوں کہوں کہ ملک کی ایک بہت ہی عظیم ادارہ جس کی خدمات ہیں ایراز میڈیکل یونیورسٹی یعنی ایرا میڈیکل کالج، اس میں آپ کی خدمات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، استقبال ہے آپ کا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے۔ اولاً تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صوبہ اتر پردیش میں میرا خیال ہے شاید آپ پہلے ہیں کہ جس کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ ناظرین، رائل سوسائٹی ہے برطانیہ کی، UK کی، کہ جس نے آپ کو منتخب کیا ہے بائیولوجی کے لیے۔ ویسے یہ تنظیم بہت ہی قدیم ہے اور یہ ادارہ بہت ہی قدیم ہے جو سائنس کے مختلف شعبوں میں یہ ایوارڈ دیتے رہتے ہیں، لیکن بائیولوجی میں آپ پہلے ہیں کہ جن کو اس کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی فیلو۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کا اور بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسندیدہ شعبہ ہے، یا کہ یہ کہا جائے کہ آپ کی تعلیمات ہیں، وہ تحصیل علم ہے، اور علم کو حاصل کرنا اور علم لوگوں تک بانٹنا۔ تو اس عنوان سے بھی میرا خیال ہے کہ معصومین کا جو قول ہے اس کو بھی آپ نے پسندیدہ شعبہ تھا آپ کا، آپ نے اس میں بھی بہرحال آپ کے ماں باپ بھی مستحق ہیں مبارکباد کے، آپ کے متعلقین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم یہ ساری مبارکباد پیش کرتے ہوئے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو فیلو ملا ہے اور آپ کو جو اعزاز دیا گیا ہے، ایکچولی یہ ہے کیا چیز، اور آپ کی کون سے ایسا ریسرچ پیپر تھا، آپ نے ایسی تحقیق کیا ہے کہ اتنے لوگوں میں انتخاب آپ کا کیا گیا؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جس نے آج ہمیں یہ دن دیکھنا میسر فرمایا۔ اور رہی بات رائل سوسائٹی کی، تو جیسا آپ نے بیان فرمایا کہ رائل سوسائٹی جو ہے وہ ایک نہایت ہی قدیمی ادارہ ہے جو مختلف اسٹریمز کے لوگوں کو ان کی خدمات کے لیے ڈفرینٹ پہلوؤں پہ نوازتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ ہمیں جو فیلو چنا گیا ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو بیسیکلی فار دا لاسٹ 15 ایئرس ہم جو ہے وہ فالج پہ کام کر رہے ہیں اور برین اسٹروک پہ بیسیکلی۔ تو میرا کام نیورولوجیکل ڈس آرڈرس پہ ہے، لیکن خاص کر اسپیشلی وی آر انٹرسٹڈ ان اسٹروک ریکوری۔ اگر میں تھوڑا پیچھے جاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ جو پرابلم ہے بیسیکلی اسٹروک ریکوری میں، وہ یہ کہ انفارچونیٹلی قریباً 3 ڈیکیڈ سے اس پہ ریسرچ چل رہی ہے، اور انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی اس کے لیے کوئی بھی ایسی کوئی دوا جو اسٹروک پوسٹ اسٹروک پیشنٹ کو پوری طرح سے ریکور کر دے، وہ انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے، ابھی تک اویلیبل نہیں، سوائے ایک FDA اپرووڈ ڈرگ کے جس کا نام ہے ریکمبیننٹ TPA ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر۔ لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے ہم کو ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اور بتانی ہوگی کہ اگر آپ اسٹروک کی پیتھوفیزیولوجی کو دیکھیں تو اگر آپ 100 لوگوں کو اسٹروک ہوتا ہے تو اس میں سے 95 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی رائٹ پارٹ آف دا برین میں یا لیفٹ پارٹ آف دا برین میں کوئی آرٹری سوکھ جاتی ہے، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسکیمک اسٹروک۔ تو میجورٹی جو اسٹروک ہے پیشنٹ میں، وہ 85 to 87% وہ اسکیمک کی وجہ سے ہوتی ہے، جہاں ان کی آرٹریاں سوکھ جاتی ہیں۔ باقی جو 13% یا 15% لوگ ہیں جن میں اسٹروک کے پیشنٹ ہیں، ان میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے اٹ از ڈیو ٹو رپچر آف دا آرٹری۔ تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرٹری میں اتنا زیادہ بلڈ پریشر چلا جاتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے، اور یا اس کے آرٹری کی جو وڈتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھٹ جاتی ہے۔ بہرکیف تو ہمارا جو پچھلے 15 سالوں سے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس پہ کہ آخر واٹ از دا کاز آف اسکیمک اسٹروک، کیوں اسکیمک آرٹری کیوں سوکھ جاتی ہے، اور اگر ایک بار جب اسٹروک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے ہم لوگ ریوائیو کر سکتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ TPA از دا اونلی ڈرگ جو FDA جو کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے US کا، وہ ایک ہی دوا ہے جو FDA سے اپرووڈ ہے TPA۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی
کے جو اس کے ساتھ ہنڈرنس ہے, جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیشنٹ ایک بار اسٹروک جس پیشنٹ کو ہوتا ہے اس کو ودین 4 to 5 آور اس پیشنٹ کو ایکچولی 4.5 آورس کے اندر 4.5 گھنٹے کے اندر وہ دوا پڑ جانی چاہیے. ادروائز خون کا تھکا اتنا زیادہ جم چکا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بعد اس دوا کو دیتے ہیں تو بہت ہائی رسک ہوتا ہے کہ وہ ریدر دین رپچرنگ وہ اس تھکے کو توڑے, وہ آرٹری کو پھاڑ دے گی دوا. تو یہ پرابلم ہے. تو انفارچونیٹلی اگر آپ ان لانگ سیناریو دیکھیں تو کوئی ایسی ابھی تک کوئی دوا نہیں ہے جو پوسٹ اسٹروک پیشنٹ کے لیے کارگر ہو. تو اس سلسلے میں جو پچھلے 10-20 سالوں سے ریجنریٹو میڈیسن ایک نیا شعبہ شروع ہوا ہے. جی ہاں, ایگزیکٹلی. تو شروع ہوا ہے, اور اس میں جیسے آپ نے فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا نینو ٹیکنالوجی. تو نینو تھراپی جو ہے وہ بھی ایک ریجنریٹو میڈیسن کا ایک پارٹ بنتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے ہے ایک اسٹیم سیلز. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنے والا بھی تھا کہ یہ اسٹیم سیل تھراپی جو ہے یہ ایکچولی ہے کیا چیز اور یہ کیسے وجود میں آتی ہے؟ یہ اوکے, ویری گڈ. تو بیسیکلی دیکھیے اسٹیم سیل جو ہے نا وہ دیٹ از بیسیکلی اے سیل آف ہیومن بینگ اٹ سیلف. تو جب انسان جب شکم میں ہوتا ہے ماں کی, تبھی وہاں پہ ایک سیل تیار ہونے شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے بلاسٹوسیٹس, ہے نا. تو وہ پہلے ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جب اسپرم اور زائگوٹ ملتے ہیں تو ایک سیل, اور ایک سیل سے 2 سیل, 2 سیل سے 4 سیل, 8 سیل, ایسے کر کے تو پہلے سب سے پہلا جو ہے وہ بلاسٹوسیٹس کا فارمیشن ہوتا ہے. وہاں ایک سیل پائی جاتی ہے, اس کا نام ہے ایمبریونک اسٹیم سیل, ہے نا. تو وہ اس سیل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سیل کو باہر نکال لیں اور پریزرو کر دیں اور پھر سے اس کو ریجنریٹ کرنا, چونکہ اسی سیل سے انسان کا ہر حصہ بنا ہوا ہے, تو اس سے آپ ہارٹ بھی بنا سکتے ہیں, برین بھی بنا سکتے ہیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ایونچولی پروسیس میں جو گریجول پروسیس ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا ہے تو وہی سیل سسٹم میں کہیں کہیں جا کے پریزرو ہو جاتی ہیں, ہے نا. تو اس کے بعد اسی ایمبریونک سیل کو پھر ہم لوگ ایڈلٹ اسٹیم سیل کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو 2 طرح کی انفیکٹ سیلس ہیں. تو یہ چونکہ اس سیل کی بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شروع سے لائک ایوری پارٹ آف دا باڈی از میڈ اپ آف اسٹیم سیلس, تو آپ اس سے کوئی بھی سیل بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے برین میں بھی ہیں, اس طرح سے آپ کی جو فیومر جو ہڈیاں ہیں اس کے سمجھیے کہ جو جس میں کیا اعضاء ہیں, جی اس میں وہ کہیں پہ پریزرو ہیں بیک. تو اگر آپ ہیومن سیناریو میں دیکھیں تو وہ پیشنٹ سے یا تو ان کی ہڈیوں سے نکال لیا جاتا ہے, سمجھنا عام طور پہ ایکچولی وہ ہڈیوں سے ہی نکالا جا رہا ہے, یا پھر پیریفیرل بلڈ سے نکال کے ان سیلوں کو ہم لوگ پھر سے لیبورٹری میں گرو کرتے ہیں اور ان کو بڑھا کے اور پھر سے ان کو, جیسے فار ایگزامپل ہم نے آپ کو بتایا کہ اسٹروک میں کوئی دوا کارگر نہیں ہے. تو اور برین کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ اگر ایک بار برین میں کوئی سیل مر گئی تو اس میں یہ پاور نہیں ہوتا ہے کہ وہ ریجنریٹ کر جائے. فار ایگزامپل اگر ہم آپ کی زبان, مان لیجیے زبان میری کوئی کاٹ دے, تو زبان کے سیل میں یہ پاور ہے کہ وہ اپنے آپ ریجنریٹ ہو جاتی ہے. تو زبان کے سیلس, اسی طرح سے ہارٹ کی سیل خود ہی بخود ریجنریٹ ہو جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو برین کی سیل ایک بار اگر اٹ از گون فار ایور, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چونکہ اب اس سیل کی یہ خاصیت ہے کہ جس حصے میں آپ اس کو ڈالیں گے یہ اسی کا سیل بنانا شروع کر دے گی. تو اس کو ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, گرو کر کے اپنے لیبورٹری میں پھر واپس پیشنٹ میں وہاں ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں, تاکہ وہ پھر سے وہی سیل بنائے اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ان لانگ پروسیس وہ سیل جو ہیں جو پرانی سیلوں تھی ان کی جگہ لے لیتی ہیں اور ان کے جو ان کا کام تھا وہ یہ کرنے لگتی ہیں. جو نقصان ہو گیا اس کی بھرپائی ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ناظرین کے لیے بھی, کہ اسٹروک جو ہے نا وہ بیسیکلی اٹ از دا ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ کاز آفٹر ہارٹ اٹیک, سمجھا نا آپ نے. اینڈ اٹ از دا فرسٹ کاز, جو پہلا کاز ہے لائف لانگ ڈسیبلٹی کا. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ اسٹروک کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ مطلب صرف اسی کے لیے اذیت نہیں ہے وہ چیزیں اسٹروک, بلکہ اس کی فیملی کے لیے بھی سوشلی اور اکنامکلی تو وہ ایک برڈن بن جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بڑی انفارمیٹیو چیز, بہت بڑی بات آپ نے, یہ قدرت کا جو کریشن ہے اس کا جو نظام ہے اس پہ آپ نے, بہرحال میں دعا گو ہوں
کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت شکریہ. اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ ایک انسانیت کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے ہیں اور انسانی زندگی اور حیات دینے کے لیے ہیں. ورنہ جسم جب پیرالائز ہو جائے پھر انسان کا وجود کسی لائق نہیں رہ جاتا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہم لوگوں کو، اور بہرحال اس انعام، یہ جو آپ کو اعزاز ملا ہے، انعام تو نہیں کہوں گا، اعزاز کہوں گا، اور انعام تو بہرحال اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ اس کی تحقیق کرے اور ریسرچ کرے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لے آئے. مزید انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کو زحمت دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اگر ہم سے سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال آپ کیجیے اور پوچھیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. ساتھ میں ایک شعر کے کہ تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہے. بہرحال آپ کی کوششوں کو سلام ہے، سیلیوٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے بیچ میں تشریف لائے. تو ناظرین، ڈاکٹر شاداب رضا صاحب سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ہے. ڈاکٹر شاداب رضا صاحب کی خدمات یہ ہیں. برطانیہ کی رائل سوسائٹی آف بائیولوجی نے 1 اکتوبر 2020 کو ڈاکٹر سید شاداب رضا، ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی، ایراز لکھنؤ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل لکھنؤ کو 1 اکتوبر 2020 کو رائل سوسائٹی آف بائیولوجی کا فیلو منتخب کیا. رائل سوسائٹی آف فیلوشپ حیاتیات سائنس نے حیاتیاتی علوم میں ان کو غیر معمولی شراکت کے لیے ایک پیشہ ور کی طرف سے نمایاں کامیابیوں کا اعتراف کیا ہے. ڈاکٹر رضا اسٹیم سیل بائیولوجی اینڈ نیورو سائنسز میں نمایاں خدمات کے لیے منتخب ہوئے ہیں. منتخب شدہ فیلوز کو رائل سوسائٹی آف بائیولوجی FRSB کے فیلو کا عہدہ دیا جاتا ہے. رائل سوسائٹی آف بائیولوجی ایک چیریٹی ہے اور اسے رائل چارٹر کے ذریعے شامل کیا گیا ہے. رائل سوسائٹی آف بائیولوجی برطانیہ میں ایک تعلیم یافتہ سوسائٹی اور ادارہ ہے جو پیشہ ورانہ انجمن بھی ہے، جو تعلیم، صنعت، تعلیم اور تحقیق میں حیاتیات کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے. معاشرے میں پیشہ، ہنر، تحقیق کو فروغ دینے کے لیے متعلقہ پالیسیوں کو ترقی کی رہنمائی کرنا ہے. اس طرح تعلیم اور پیشہ ورانہ ترقی کو آگے بڑھانا ہے. ڈاکٹر رضا ایراز میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل لکھنؤ میں اسٹیم سیل اور نیورولوجی لیبارٹری کے پرنسپل اور انویسٹیگیٹر کے عہدے پر فائز ہیں. وہ اسٹیم سیل اور ریجنریٹیو میڈیسن ایرا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹل انچارج بھی ہیں. ساتھ ہی ایرا یونیورسٹی کی فیکلٹی آف بیسک میڈیکل سائنسز کے اسسٹنٹ ڈین کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر رضا نے ہمدرد یونیورسٹی جامعہ ہمدرد نیو دہلی سے ٹاکسیکولوجی میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہے اور پچھلے 15 سالوں سے فالج کے امراض کو درست کرنے پر ریسرچ بھی کر رہے ہیں. واضح رہے کہ ان کے جدوجہد اور بہترین کام کی وجہ سے دنیا کی مختلف سائنٹیفک آرگنائزیشن نے ایوارڈ سے آپ کو نوازا بھی ہے، جن میں کچھ ایک کے نام کچھ اس طرح ہیں: انٹرنیشنل برین ریسرچ آرگنائزیشن ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ، جاپان نیورو سائنسز سوسائٹی ایوارڈ، انڈین اکیڈمی آف بایو میڈیکل سائنسز نیورو سائنس ایوارڈ، IBRO APRC فیلوشپ اور کونسل برائے سائنسی، صنعتی و تحقیق فیلوشپ. اس کے علاوہ بین الاقوامی شہرت کے کئی نامور جرائد کے ادارتی بورڈ میں شامل بھی رہے. واضح رہے کہ وہ حال ہی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ کے لیے ہندوستان کی سب سے قدیم سائنسی اکیڈمی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز انڈیا کے تاحیات ممبر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں. ڈاکٹر رضا مالی امداد کرنے والے ایجنسیوں کے گرانٹ کا جائزہ لینے والے ہیں. ان کے اب تک تقریباً 35 مضامین بین الاقوامی میگزین اور رسالے میں شائع ہو چکے ہیں اور کئی کتابوں کی لکھنے میں آپ کی حصہ داری بھی ہے.